کسی بھی تنظیم کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ منظم رہے، تبھی تنظیم بنتی ہے، تبھی تنظیم کہلاتی ہے۔ اور تنظیم بنائے جانے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ جو کام آدمی اکیلا نہیں کر سکتا اس کو کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر کرنا سیکھ جائے، اور جب کوئی مل کر کام کرنا سیکھ جاتا ہے تو اس کے لیے بڑے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے، ورنہ بڑے کام لوگ نہیں کر پاتے۔ مثلا ایک آدمی معلم بن سکتا ہے، لیکن اگر وہ 4 معلمین کو لے کر کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور کام کر سکے اور باقی 4 سے کام لے سکے تو وہ صرف معلم نہیں رہے گا بلکہ وہ ایک ادارہ بن جائے گا۔ آدمیوں کی زندگی میں نہیں آنے دینا ہے۔ تو کام کرنا اور کام لینا 2 الگ الگ چیز ہیں۔ کام کرنا اور کام کو اجتماعیت کے ساتھ کرنا، اور ساتھیوں کو کام میں اپنے ساتھ جوڑ لینا، یہ ہوتی ہے قیادت، لیڈرشپ۔ جو لوگ اس طرح کام کر سکیں کہ کام خود بھی کر رہے ہوں اور لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ رہے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو امارت عطا فرما دیتے ہیں، وہ امیر بن جاتے ہیں، راہبر اور رہنما بن جاتے ہیں۔ اور جو لوگ کام خود سے صرف کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کو جوڑ نہیں پاتے اپنے ساتھ، ساتھیوں کو اور اپنے چھوٹوں کو کام کے لیے تیار نہیں کر پاتے ہیں، نئے خون کو، نئے بلڈ کو، نئے لوگوں کو جوڑ نہیں پاتے ہیں، وہ ہوتے ہیں کارکن۔ کارکن ہونا بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن صرف کارکن رہ جانا یہ بڑی بات نہیں۔ راہبر اور رہنما ہونا ہمارے آج کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے، لیکن یہی مقصد نہیں ہے کہ ہم راہبر اور رہنما بن جائیں۔ مقصد کام کرنا ہے اور اس طرح کرنا ہے کہ ساتھ میں لوگوں کو جوڑ کے لے کر کے چلنا ہے، تاکہ حقیقی طور پر ہم راہبر اور رہنما بن جائیں، صرف اخباروں میں چھپنے والے راہبر اور رہنما نہ ہوں۔ اب آ جاتا ہوں اصلی بات، وہ یہ ہے کہ ہم میں سے جو فقیر، کیونکہ امیر وہی ہوتا ہے جو فقیر ہوتا ہے، جو فقیر نہیں ہو سکتا وہ امیر نہیں ہو سکتا، یاد رکھیے گا۔ اگر امیر ہونا ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کے مقدر میں امیر ہونا لکھا ہے تو اس کو فقیر ہونا پڑے گا، یعنی اپنے ساتھی لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنا پڑے گا اور ان کو آگے بڑھانا پڑے گا۔ جب آپ دوسروں کو آگے بڑھائیں گے تو پروردگار عالم آپ کے سر پہ تاج رکھ کر خود بخود آپ کو آگے بڑھا دیں گے۔ یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ لوگوں کے دلوں کو جیتنا یہ انسان کا کام نہیں ہے۔ انسان کا کام لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے کی کوشش کرنا ہے۔ جب انسان یہ کوشش شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ان لوگوں کے دل میں جن کے اوپر اس کی یہ کوشش چل رہی ہے دل جیتنے کی، ان کے دل میں محبت پیدا کرتے ہیں۔ اور جتنی زیادہ لوگوں کے دلوں میں جس شخص کے لیے محبت ہوگی، آپ یہ سمجھتے رہیے کہ وہ اتنا زیادہ تقوی والا ہے۔ تقوی کا انجام جو ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ ہے انجام۔ اس انجام کا پھل کیا ہے؟ ایک وہ پھل ہے جو کبھی ختم نہیں ہوا، کبھی ہم سے چھنے گا نہیں۔ ایک پھل وہ ہے، وہ کب ملے گا؟ بعد الموت۔ اور دوسرا
انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دیں گے. اللہ تعالیٰ ڈالیں گے. آپ کو لوگوں کے دل جیتنے کی کوشش کرنی ہے، لوگوں کو جوڑنا ہے، اپنے کاموں میں جوڑنا ہے، ان کو آگے بڑھنے کا موقع دینا ہے بلکہ بڑھانا ہے. ہرگز مت گھبرائیے اس بات سے کہ ضلع میں یہ آدمی یا تحصیل میں یہ آدمی یا صوبے میں یہ آدمی اگر جڑ گیا اور یہ صلاحیت زیادہ رکھتا ہے، اگر یہ کام میں بڑھ گیا تو ہم 2 نمبر ہو جائیں گے. آپ کبھی 2 نمبر نہیں ہو سکتے. شرط صرف ایک ہے، آپ کے دل میں اخلاص ہونا چاہیے. اخلاص کس چڑیا کا نام ہے؟ اخلاص کہیں سے کمایا نہیں جاتا. اخلاص دل کو اس جگہ پہ رکھنے کا نام ہے جہاں پر مقصود ہمارا صرف اللہ ہو جائے. بس آپ نے اپنے دل کو اس جگہ پر اگر رکھ لیا تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے سر پہ وہ تاج رکھیں گے جس کو امیری کہتے ہیں. دل کو اس جگہ پہ رکھ لیجیے. دل ٹھیک تو سب ٹھیک. اذا صلحت صلح الجسد كله اذا فسدت فسد الجسد كله. یہ بیان نہیں ہے صرف، یہ آئینِ زندگی ہے، یہ آئین ہے ہماری زندگی جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا. یہ تمہارا آئین ہے. تم اپنے دل کو ٹھیک رکھو، صحیح جگہ پہ رکھو، گھبراؤ مت، ڈرو مت. تم کمزور نہیں ہو سکتے. ہم راضی تو کون، یعنی اللہ میاں کہہ رہے ہیں ہم راضی تو پھر تمہیں کیا پرواہ ہے؟ کون تمہیں ذلیل اور رسوا کر سکتا ہے؟ کون تمہیں چھوٹا کر سکتا ہے؟ کون تم سے آگے نکل سکتا ہے؟ یہ میرا تھوڑی سی تمہید تھی. یہ جو مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے، یہ مجمع وہ مجمع ہے جس کے ہاتھ میں قوم کی تقدیر ہے. آپ کے ہاتھ سے بنے گی یا بگڑے گی. تیسرا کوئی کام نہیں ہونے والا ہے، اور کوئی تیسری طاقت ایسی نہیں ہے جو ملت کی تقدیر کو بگاڑ دے سوائے ہمارے اور آپ کے. یا ہم بنائیں گے یا ہم بگاڑیں گے. کوئی طاقت نہیں ہے دنیا میں جو ملت اسلامیہ کی تقدیر کو بدل سکے، خراب کر سکے یا اچھا کر سکے. ہمارے یہاں پروردگار عالم نے ہم کو منتخب کیا ہے. ہم سے مراد میں نہیں، ہم کو اور آپ کو اور مجھ کو منتخب کیا ہے اس کام کے لیے کہ قوم کی تقدیر کو بدل دے. اس کی نصرت اور تائید بھی ہمارے ساتھ ہے. بس ہمیں اٹھ کے کھڑے ہو جانا ہے، بس بیدار ہو جانا ہے، اپنے ہاتھ میں کمان سنبھال لینی ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے. کمان سنبھالنے کے لیے ایکشن لینا ہوگا، عمل کرنا ہوگا. عمل میں 3 چیزیں ہوتی ہیں: گڈ ڈیڈز، عمدہ عمل، اعلیٰ درجے کا عمل. دوسری چیز ہوتی ہے بے عمل. اعلیٰ کردار ہے، اعلیٰ صلاحیت ہے لیکن بے عمل ہے، فرصت نہیں ہے. یوں سمجھ لیا مدرسہ ہی سب سے امپورٹنٹ کام ہے. صحیح سمجھا ہے، مدرسہ سب سے امپورٹنٹ کام ہے، لیکن مدرسے کی حفاظت اس سے زیادہ امپورٹنٹ کام ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یا یہ سمجھ لیا کہ بس ٹھیک ہے چل تو رہا ہے کام. نہیں، چل نہیں رہا ہے کام. کام تو ٹھپ پڑا ہے، نام چل رہا ہے، کام نہیں چل رہا ہے. کاش کام چل رہا ہوتا تو دنیا آپ کی ٹھوکر کے نیچے ہوتی. زمانہ آواز دے رہا ہے، ٹکٹکی باندھ کے آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، جمعیت کی طرف دیکھ رہا ہے، علماء کی طرف دیکھ رہا ہے. انبیاء کے وارث ہیں. ایسے ہوتے ہیں انبیاء کے وارث؟ کیا ایسے ہو سکتے ہیں انبیاء کے وارث؟ کیا ہم جیسے لوگ اس بات کے حقدار ہیں کہ سوچ بھی سکیں کہ ہمیں انبیاء کی وراثت میں سے کوئی 1/1000واں حصہ ملا ہے؟ کہاں سے ملے گا؟ کہاں سے ملے گا؟ اللہ میاں میدان حشر میں جمع کریں گے اور یہ کہیں گے ہم نے تمہیں انبیاء کا وارث بنایا، جاؤ اور دنیا کو سدھارو. موقع ملے گا؟
کس لیے یوم حسرت ڈکلیئر کیا گیا ہے اسے؟ وہ دن حسرت کا دن کیوں ہوگا؟ آپ سوچتے ہیں وہ صرف کافروں کے لیے حسرت کا دن ہوگا، نہیں، ایمان والوں کے لیے حسرت کا دن ہوگا، نیک لوگوں کے لیے حسرت کا دن ہوگا کہ کاش ہم نے یہ کام کر لیا ہوتا جو چھوٹ گیا۔ جن کو انعام مل رہا ہوگا وہ ان لوگوں کے لیے بھی حسرت کا دن ہوگا کہ کاش ہم نے یہ کام کیا ہوتا جو چھوٹ گیا ہم سے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ میں آ جاتا ہوں مین مدعے پہ، انڈین مسلمز، بھارت کے مسلمان اور ان کی سیاسی حیثیت۔ اس میں دو باتیں میں بہت شارٹ میں کہنا چاہتا ہوں، یہ بہت لمبا کام ہے، لمبی بات ہے۔ اس لمبی بات کی آپ کو ضرورت ہے لیکن آج نہیں ہے، کیونکہ ارادہ تو ہے، نیت بھی ہے، ایکشن نہیں ہے۔ صرف آپ کی بات نہیں کر رہا، ہم سب کی بات کر رہا ہوں۔ جب ہم ایکشن میں آ جائیں گے تو ایک مرحلے کے بعد اس کی تفصیل میں اور ڈیپ میں جانے کی ضرورت ہوگی۔ اگلی سلائیڈ۔ اچھا، یہ چھوٹا ہے تمہارا۔ ہندوستان میں رہنے والے مسلمان 19,47,00,000 ہیں۔ ویسے تو ہیں زیادہ، لیکن جو اعداد و شمار جمع کرنے والے ادارے ہیں ان کے حساب سے 19,47,00,000 مسلمان انڈیا میں رہتے ہیں۔ اب آپ اس کے مقابلے میں مسلم ممالک کا حال دیکھیں، ایران، عراق، سعودی عرب، عمان، قطر، کویت، امارات، لبنان، اردن، شام، بحرین، ان سارے ملکوں کے جو مسلم ممالک ہیں، اس میں ایران اور عراق جیسے بڑے ملک بھی شامل ہیں، ان سارے ملکوں کے مسلمانوں کی مجموعی تعداد ہماری تعداد سے کم ہے۔ ہم 19,50,00,000 ہیں اور وہ 19,47,00,000 ہیں۔ انڈیا میں جو مسلمان رہتا ہے وہ ان سارے ملکوں سے زیادہ ہے، 2، 2، 4، 2، 6، 2، 8، 2، 10 اور 11 مسلم ممالک۔ اچھا، اس میں بہت سارے مسلم ممالک ایسے ہیں جن میں اچھی خاصی تعداد شیعوں کی ہے، وہ کم کر دیں گے تو اور کم ہو جائے گی۔ یہ تو ساری مجموعی طور پر انہوں نے شیعہ سنی سب کو ملا لیا ہے۔ جیسے اکثریت عراق میں شیعوں کی ہے، ایران میں تو غالب اکثریت شیعوں کی ہے، عراق میں بھی 55% سے زیادہ شیعہ، 45% سے کم سنی حضرات ہیں۔ اسی طرح لبنان کا حال ہے، اسی طرح اردن تو خیر نہیں ہے، شام میں بھی اچھی خاصی تعداد ہے شیعوں کی، بحرین میں اچھی خاصی تعداد ہے شیعوں کی، 30% سے زیادہ ہے بحرین میں، سعودی عرب میں 20% کے قریب ہیں شیعہ۔ تو اگر ہم خالص مسلمانوں کو دیکھیں انڈیا کے اور خالص مسلمانوں کو دیکھیں اس خطے کے تو اور 2-3 کروڑ 4 کروڑ کم ہو جائیں گے۔ کیونکہ ذرا سا ہم آگے چل کے بتاتے ہیں، دیکھیے ایران کی جو تعداد بتائی ہے، اچھا یہ ڈائریکٹ اس پہ چلے گئے، اس کی تفصیل کہاں ہے؟ کٹ رہی ہے نا، ایران میں ہے، اس میں سے اگر 8.5 کروڑ ہیں تو 8 کروڑ شیعہ ہیں، زیادہ سے زیادہ 30-40 لاکھ، یا 2-3 میرے خیال میں تو 4-5 ہی لاکھ ہوں گے شاید سنی حضرات میں، تو وہ اچھا خاصا کم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بات سمجھنی، یہ بات کیوں سمجھا رہا ہوں؟ یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ آپ کمزور نہیں، تعداد کے لحاظ سے پاکستان سے بھی زیادہ ہے اور دنیا کے یہ 11 بڑے مسلم ممالک ہیں، ان سے زیادہ تعداد میں آپ یہاں انڈیا میں رہتے ہیں۔ مذہبی اعتبار سے آبادی کا تناسب مردم شماری میں جو ہے وہ 17 کروڑ 22 لاکھ مسلم آبادی ہے اور باقی غیر مسلم ہیں۔ ان میں مسلم اکثریتی اضلاع کے بارے میں بتا رہے ہیں تو کل 34 اضلاع ہیں، 17 اضلاع تو اس میں سے 34 میں سے جموں کشمیر کے ہی ہیں، باقی 17 بچتے ہیں جہاں مسلمانوں کی آبادی 50% یا اس سے زیادہ ہے پورے ملک میں۔ اچھا، پورے ملک میں مسلمان ہیں کتنے ایسے اضلاع، ٹوٹل اضلاع کتنے ہیں؟ تو ٹوٹل اضلاع جو ہیں وہ میں نے کہا تھا تم اسے صحیح کر لینا،
اسی میں ہونا چاہیے، مسلم اکثریت کے اگلا والے پیج پہ ہونا چاہیے۔ 640 میں سے ٹوٹل 640 ضلع ہیں پورے ملک میں، 640 میں سے 34 میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، باقی 606 میں مسلمان اقلیت میں ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک تو یہ سمجھ لیجئے کہ مسلمان کتنی بڑی تعداد میں اس ملک میں ہے کہ 11 مسلم ملکوں سے زیادہ تعداد ہے مسلمانوں کی۔ یہاں سے زیادہ مسلمان اگر دنیا میں کہیں ہے تو کہاں ہے، مجھے بتائیں گے آپ؟ انڈونیشیا۔ اچھا، اور سنیے، انڈونیشیا میں اس لیے زیادہ ہے کہ ہماری تعداد یہاں صحیح معنوں میں اعداد و شمار ہمارا جمع نہیں کیا گیا، ورنہ میں یہ کہتا ہوں صحیح اعداد و شمار اگر جمع ہو جائے تو انڈونیشیا سے بھی زیادہ مسلمان یہاں رہتے ہیں۔ اچھا، اب یہ سب بتانا کا مقصد کیا؟ یہ تمہید ہے، بتانا یہ ہے کہ کل 34 ضلع 640 ضلعوں میں سے کل 34 ضلع ایسے ہیں جہاں مسلمان 50% سے زیادہ ہیں، 606 ضلع ایسے ہیں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ یہ بات کیوں بتا رہے ہیں آپ کو؟ یہ بات اس لیے بتا رہے ہیں، اب اس کی تفصیل ہے، میں اس کو بڑھاتا چلا جاتا ہوں اور مین مدے پہ آ جاتا ہوں۔ اس کے اوپر اور کسی دن بات کریں گے انشاءاللہ، یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے۔ اچھا، اب ایک بہت اہم بات ہے سمجھنی، جس سے نظریاتی طور پر ہمیں اور آپ کو یہ فیصلہ کرنا آسان ہوگا کہ ہمیں کام کیسے کرنا چاہیے اور کام کرنے کی ترتیب کس حساب سے بنانی چاہیے۔ اس کے بارے میں کلیئرٹی نہیں ہے، وضاحت نہیں ہے، اور اس کے اوپر زیادہ بات ہو نہیں پاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں ہو پاتی کہ ہم لوگ ایکشن نہیں کر رہے ہیں، ری ایکشن کر رہے ہیں۔ ہم لوگ عمل نہیں کر رہے ہیں، رد عمل کر رہے ہیں۔ اگر ہم عمل کرنے لگ جائیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ریئل پرابلمز کیا ہیں اور ان کے سولوشن کیا ہوں گے، اصل مسائل کیا ہیں اور ان کا حل کیسے نکلے گا۔ اس پر بحث نہیں ہوتی ہے، عمل کو نظر میں رکھا جاتا ہے۔ کس کے عمل کو؟ اپنے عمل کو نہیں، مخالف کے عمل کو سامنے رکھ کر رد عمل کیا جاتا ہے، اور مخالف کا عمل ہمارے رد عمل کے حساب سے تیار ہوتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ موٹی بہت ہی باریک سی بات ہے۔ مخالف جب اپنا عمل کرنے لگتا ہے تو اس سے پہلے اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے ایسے الفاظ بولتا ہے کہ اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے جواب میں مسلمان قیادت، مسلمان جماعت، مسلمان عوام اس کے جواب میں یہ کہیں گے تو ہمارا نشانہ فٹ بیٹھ جائے گا، اور ہم وہی کہتے ہیں جو وہ ہم سے کہلوانا چاہتے ہیں، اور کبھی اتفاق سے ہم ہوشیاری کی وجہ سے وہ نہیں بولتے ہیں تو ہمارے بیچ میں ایسے لوگوں کو لے آیا جاتا ہے، کھڑا کر دیا جاتا ہے جو وہ بولنے لگے، جو وہ بلوانا چاہتے ہیں، اور وہ ہمارے دل کو لگتی ہے، آ کر کے ہم کو اچھی لگتی ہے۔ اب یہ بات کو میں پھر یہیں روک کر اصل مدے پر آتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ اصل مدعا یہ ہے کہ ہم دو طرح کے حالت میں ہیں۔ ملکی سطح پہ اگر ہم دیکھیں تو ہم اقلیت میں ہیں، حالانکہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ اقلیت نہیں مانتے تھے، لیکن دستوری اعتبار سے اقلیت ہونے کی وجہ سے، کیونکہ ہمیں ہمارے مذہبی معاملات میں کچھ حقوق حاصل ہے، اس لیے تسلیم کر لیا تھا۔ فرماتے تھے یہ ملک اقلیتوں کی اکثریت کا ملک ہے، یہ ملک میں کسی کی اکثریت نہیں، بلکہ یہ اقلیتوں کی اکثریت کا ملک ہے، اس میں سے ایک مسلمان اقلیت بھی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں کوئی اکثریت نہیں۔
یہ ایک بات بیچ میں بطور ویسی یاد دہانی کی میں نے عرض کر دی. ملک کی سطح پر ہم اقلیت میں ہیں، چاہے ہم دیوبند میں رہتے ہیں چاہے پنجاب کے کسی گاؤں میں رہتے ہیں، ہم اقلیت میں ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ مقامی طور پر ہم کہیں اقلیت میں ہیں کہیں اکثریت میں ہیں. پنجاب میں ہم بہت چھوٹی اقلیت ہیں لیکن مالی کوٹلہ میں ہم اکثریت میں ہیں. یو پی میں ہم 17% ہیں صرف، پنجاب میں تو خیر اس سے بھی بہت کم ہے، لیکن دیوبند میں ہم غالب اکثریت میں ہیں. تو دو حالت ہوئی ہماری، مقامی طور پر اقلیت میں اور مقامی طور پر اکثریت میں. ملکی طور پر سب لوگ اقلیت میں. یہ تو تھا ہماری حالت. اب اگر ہم اپنی آبادی کو 18 کروڑ 20 کروڑ مان لیں، 19.5 کروڑ تو اس میں ہی لکھا گیا ہے جو اعداد و شمار ہے، تھوڑی دیر کو سمجھنے سمجھانے کے لیے 20 کروڑ مان لیتے ہیں. اگر ہم 20 کروڑ مانتے ہیں تو اس میں سے کتنے فیصد مسلمان ہیں جو مسلم اکثریتی علاقوں میں رہتے ہیں اور کتنے فیصد ایسے ہیں جو غیر مسلم اکثریتی علاقوں میں رہتے ہیں؟ اس کو دوسری طرح کہوں، کتنے ایسے ہیں جو مالر کوٹلہ یا دیوبند میں رہتے ہیں اور کتنے ایسے ہیں جو غیر مسلموں کے بیچ میں رہتے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ 20% ہیں جو مسلم اکثریتی علاقوں میں رہتے ہیں، یعنی مالر کوٹلہ، دہلی کی جامع مسجد، دیوبند، کشن گنج، فلاں فلاں، کشمیر، یہاں وہاں ہم رہتے ہیں. زیادہ سے زیادہ 20%. 80% مسلمان وہ ہے اس ملک کا جو غیر مسلم اکثریتی علاقوں میں رہتا ہے. لیکن میں اس 20 کو 30 کر دیتا ہوں، تھوڑا اور بڑھا دیں. اعداد و شمار میں نے گنتی نہیں کری، حالانکہ اس کے اوپر بھی کام کرنا ہوا. نظیم اللہ صاحب نوٹ کر لیجیے، ایگزیکٹ نہیں تو کم سے کم ہم قریب قریب بتا سکیں کہ مسلمانوں کی ٹوٹل آبادی غیر مسلم علاقوں میں کتنی رہتی ہے. وہ صرف اکثریت نکال لو، اس سے نکل آئے گا. اکثریتی علاقوں پر ڈھونڈ لینے سے ایک سلائڈ بن جائے گی. تو کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ مسلمانوں کی 70% آبادی غیر مسلموں کے علاقے میں غیر مسلموں کے ساتھ رہتی ہے اور 30% آبادی مسلمانوں کے بیچ میں، مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانوں کے درمیان، مسلمانوں کے غلبے والے علاقے میں رہتی ہے. تو 30 اور 70 یہ ریشو ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 6 کروڑ لوگ مسلم اکثریتی علاقوں میں رہتے ہیں اور 14 کروڑ لوگ غیر مسلم اکثریتی علاقوں میں رہتے ہیں. ہندو کا لفظ اس لیے نہیں استعمال کر رہا ہوں، پنجابی کی مثال دیں گے تو وہاں تو سکھوں کے ساتھ رہتے ہیں، الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ. وہاں کیرلا میں جائیں گے تو عیسائیوں کے ساتھ رہتے ہیں، دیماپور میں جائیں گے، اس میں اروناچل پردیش میں جائیں گے، میزورم میں جائیں گے، بہت سارے علاقے ایسے ہیں. جھارکھنڈ میں جائیں گے تو آدیواسیوں کے علاقے میں رہتے ہیں. تو اس طرح سے غیر مسلموں کے علاقے میں رہنے والے مسلمان 14 کروڑ ہیں اور مسلمانوں کے علاقے میں رہنے والے مسلمان 6 کروڑ ہیں. دونوں کی پرابلم الگ ہے، دونوں کے ایشوز الگ ہیں، دونوں کا معاشرہ الگ ہے، دونوں کا سماج الگ ہے، دونوں کی حیثیت الگ ہے. 3 باتیں کہی ہیں. پہلی بات یہ کہی ہے کہ کام ہمیں ہی کرنا پڑے گا. ہم نہیں کریں گے تو اللہ تعالی کسی اور کو ہمارے اوپر مسلط کر دے گا جو ہمارا علاج کرے گا. سمجھ رہے ہیں؟ کام کس کو کرنا پڑے گا؟ ہمیں کرنا پڑے گا. ہم نہیں کریں گے تو پٹیں گے. سادہ جملہ بولتے ہیں، پٹائی ہوگی. اور سب سے زیادہ کس کی پٹائی ہوگی؟ جن کے ذمہ تھا کام کرنا، نہیں کیا تو چھترول بھی اسی کی ہوتی ہے نا، اور کسی کی انعام بھی اسی کو ملتا ہے، چھترول بھی اسی کی ہوتی ہے. اچھا، اتفاق کی بات یہ ہے کہ بدقسمتی سے چھترول ہو رہی ہے، احساس نکل گیا ہے. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. تو پہلی بات تو یہ کہ کام ہمیں ہی کرنا پڑے گا، دوسرا کوئی نہیں آئے گا
دوسرا جو آئے گا وہ ڈنڈا لے کے ہم کو بے عزت اور رسوا کرنے کے لیے آئے گا جو آیا ہوا. مزید اور جو کسر رہ گئی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دیکھنا نصیب نہ کرے. جو کسر رہ گئی ہے اس کے بارے میں ہم آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس ملک میں کمزور نہیں ہیں. ہم کمزور نہیں ہیں، نہ تعداد کے لحاظ سے کمزور ہیں، نہ صلاحیت کے حساب سے کمزور ہیں، نہ مال کے حساب سے کمزور ہیں، نہ جان کے حساب سے کمزور ہیں. کمزور ہیں تو صرف فکر کرنے کے لحاظ سے کمزور ہیں. تعداد آپ نے دیکھ لی، میں نے بتایا آپ کو کہ آپ دنیا کے 11 بڑے مسلم ممالک کے ساری مجموعی تعداد اکٹھا کر لیں تو آپ ان سے زیادہ ہیں. پوری تعداد کو مجموعی طور پہ دیکھ لیں تو اس سے زیادہ ہیں الحمدللہ. یہ اطمینان کی بات ہے. اس کی اس اطمینان کے پیچھے تشویش کی بات بھی ہے کہ ملت کے کم سے کم 4 کروڑ نوجوان بچے اور بچیاں ارتداد کے کنارے پر کھڑے ہیں. دین بیزاری وہ الگ ہے، وہ تو 6-8 کروڑ کے بیچ میں ہے. ہم جاتے ہیں نا بیچ میں، آپ لوگ ان کے بیچ میں نہیں جاتے ہیں، یا جاتے ہیں تو پھر اگر کوئی ٹوکتا ہے تو آپ لوگ غصے میں آ جاتے ہیں اور پھر اس آدمی کا بائک آؤٹ کر دیتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. میں اس کو اور پکڑ لیتا ہوں. ایسے آدمی کو جو بیزار ہے، مخالفت کرتا ہے، میں اس کو اور پکڑ لیتا ہوں، کیونکہ مجھے تو یہ فکر ہے کہ یہ کہیں ایمان کے بغیر نہ چلا جائے دنیا سے. آپ کے دل میں بھی یہ فکر ہونی چاہیے. یہ بھی بیچ میں ملاوٹی آ گئی. تو دوسری بات کیا ہے؟ پہلی بات کام ہم کو ہی کرنا پڑے گا، دوسرا کوئی آنے والا نہیں کام کرنے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم کہیں قلیل ولیل کچھ نہیں ہیں، ہم بہت ہیں انشاءاللہ. اور اگر اللہ نے ہمیں کام کرنے کی توفیق بخش دی، عطا فرما دی، منتخب تو کر رکھا ہے، بس توفیق بخش دے. اور توفیق وہ تب دے گا جب ہم ارادہ کر لیں گے اور نکل کھڑے ہوں گے، تو اس کی نصرت بھی ہوگی. ایسی نصرت ہوگی کہ آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقام پہ بھی بٹھانے والے تھے. صحیح چل رہا ہے. آج بھی آپ بہت اونچے مقام پہ بیٹھے ہیں، لیکن یہ مقام بہت نیچا رہ جائے گا. اللہ تعالیٰ اس جگہ آپ کو بٹھا دے گا. اللہ تعالیٰ وہ چیزیں آپ کو عطا کر دے گا کہ آپ جدھر نظر اٹھا کے دیکھیں گے وہ آپ کا ہوگا، جس علاقے کی طرف، جس چیز کی طرف. بس صرف ایک ہی بات ہے کہ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے محبت اور ان کے لیے خدمت کا جذبہ پیدا ہو جائے. آپ اپنے لیے جینا چھوڑ دیجیے، آپ ان کے لیے جینا شروع کر دیجیے، دوسرے کے لیے جینا شروع کر دیجیے. آپ کو اللہ نے اپنے لیے پیدا نہیں کیا ہے، آپ کو تو اس کے لیے پیدا کیا ہے، اسی کے لیے منتخب کیا ہے. یہ دوسری پہلی بات کا ہی حصہ ہے. تیسری بات کیا ہے؟ سوچ سمجھ کر کے ہم کو کام کرنا ہے. پچھلے 100 سالوں میں جمعیت علماء نے یہی کام کیا ہے. اس لیے جمعیت علماء فرد کی بات نہیں کرتا. کوئی فرد کبھی کبھی غصے میں کوئی بات بول دے، وہ ایک الگ بات ہے. ایسی باتیں آپ میری زبان سے بھی کبھی سن سکتے ہیں. لیکن مجموعی طور پر جب جمعیت علماء کی پالیسی کو دیکھیں گے پچھلے 100 سال کی، نہایت جامع، نہایت شاندار، نہایت معتدل. اس معتدل پالیسی پر عمل کرنے کے لیے اور اس پالیسی کے حساب سے ایکشن پلان بنانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے اپنی ٹوپیاں، اپنی پگڑیاں مسلمانوں کے پیروں تلے رندوائی ہیں، لیکن سمجھوتا نہیں کیا. اس لیے سمجھوتا نہیں کیا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان کے لیے جو صحیح ہے وہی صحیح ہے. اور وہ صرف مسلمان کے لیے صحیح نہیں تھا، وہ اسلام کے لیے صحیح تھا. اور وہ پالیسی فرسودہ نہیں ہے، وہی پالیسی آج بھی اس پالیسی پر عمل کرنا ضروری ہے. اشکال آئے گا لوگوں کے دل میں. آج کل اس کو بہت سوشل میڈیا پر پھیلایا جا رہا ہے. وہی کیسے اجڑے ہوئے لوگوں کو بسایا گیا، کیسے جو اجڑ نہیں سکتے تھے، جو جا نہیں سکتے تھے، ان کے ایمان کو بچانے کے لیے یہاں پہ بسیرا جمایا گیا، بسیرا ڈالا گیا. اب یہ
ایک دوسری ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تو انڈیا کو چوز کیا ہے، انڈیا کو اختیار کیا ہے، ہم بائی چوائس انڈین نہیں ہیں، بائی چانس انڈین نہیں، بائی چوائس انڈین ہے. تو یہ غیر مسلموں کے ساتھ ہم کہتے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کس پوزیشن میں ہیں، اچھے سے معلوم. تو یہ 3 باتیں میری طرف سے ہو گئی ہیں، آج کے لیے اتنا کافی. وہ 3 باتوں کو ایک مرتبہ پھر دہرا دیتا ہوں. کام ہمیں ہی کرنا پڑے گا، کوئی اور نہیں آئے گا. ہاں آپ جوڑ سکتے ہیں، کام ہمیں اور آپ کو کرنا پڑے گا. ہم نئے خون کو، نئے لوگوں کو جوڑ کر، سمجھا کر، تھوڑی میں ہاتھ ڈال کر ملت کے لیے کھڑا کر سکتے ہیں اور بہت بڑی انجمن بنا سکتے ہیں. کیونکہ لوگ ٹکٹکی باندھ کر آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. آپ کی سے امید ہے، آپ کے علاوہ کسی اور سے کوئی امید نہیں ہے. سب کے اپنے اپنے مقاصد ہیں. خدا کے لیے ہم اپنا مقصد اپنے آپ سے ہٹا کر ملت کی طرف جوڑیں. اگر ہمارا مقصد بھی ہمارے لیے ہو گیا تو ہم ناکام ہو جائیں، فیل ہو جائیں. اور قوموں کی زندگی میں ایسے مواقع کبھی نہیں آ سکتے جیسا موقع یہ ہے. لوگ ڈرانے کے لیے کہیں گے کہ ہم ایسا تو کبھی مسلمان گھرا ہی نہیں ہے، ایسے تو خراب حالات مسلمان کے لیے ہوئے. میرے لیے امید افزا ہے یہ حالات، کیونکہ پروردگار عالم نے کام کرنے کا موقع عطا فرمایا. آئیے، کون لیتا ہے جام اپنے ہاتھ میں، اور جام کسی کو دیا نہیں جاتا، جام لیا جاتا ہے. رکھا ہوا ہے جام، اٹھاؤ. دوست لوگ کہتے ہیں، تبلیغ والے ہوتا ہے، تبلیغ والے یہ کہتے ہیں کہ جی یہی کام دین ہے. اس پر ہمارے بہت سارے علماء کو اعتراض ہوتا ہے. میں کہتا ہوں بالکل صحیح کہتے ہیں. جب تک ہم اس کو اسی کو دین نہیں سمجھیں گے تب تک ہم اپنے جان اور مال کیسے لگائیں گے؟ سمجھ رہے ہیں؟ اب کسی مولانا صاحب کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، یہ جو جمیعت علماء ہے یہی دین ہے. آپ کے لیے یہی دین ہے، ان کے لیے وہی دین ہے، مدرسے والوں کے لیے وہی دین ہے، پر آپ کے لیے بھی یہی دین ہے، یہی دین ہے، یہی دین ہے. دوسرا کچھ دین نہیں. چھوڑ دیجیے اگر کس کو دین نہیں سمجھتے، طلاق دے دیجیے، اور وہی طلاق مغلظہ دیجیے گا، بیچ میں واپس آنے کا موقع مت رکھیے. اور دین سمجھتے ہیں تو اس کے لیے جان اور مال کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے. یہ اپرچونٹی ملی، ایسی اپرچونٹی 70 سال کے بعد پھر آ جائے آپ کے پاس. کھڑے ہو جائیے، زمانہ انتظار کر رہا ہے، گلدستے لے کے آپ کے لیے کھڑا ہوا ہے.